السلام علیکم جناب علی، خیریت سے ہیں آپ؟ میں عوام سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 24 اکتوبر 1947 کو ایک انقلابی حکومت کا اعلان ہوا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقع انقلابی تھی یا نہیں؟ جی انقلابی تھی۔ باقی یہ ہے کہ آپ کی عمر بھی گزری ہے یہاں پہ میرے اندازے سے، تو یہاں پہ ریاست کے اندر آزاد کشمیر میں کیا ہمیں اظہار رائے کی آزادی ہے؟ کیا اختیارات ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہیں؟ اور کیا ہماری اپنی ملکیت ہے ہمارے گھر کے اوپر؟ کوئی اچھے لوگ باہر اچھے لوگ جی صحیح کوئی اچھے ہے کوئی اچھے کوئی ہر چیز نہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جناب علی، خیریت سے ہیں آپ؟ میں پبلک سے کچھ سوالات کر رہا ہوں، ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہا ہوں آپ سے نیچے نشست ہوئی تھی تھوڑی سی۔ اچھا روانہ صاحب کے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ 24 اکتوبر 1947 کو ایک انقلابی حکومت کا اعلان ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیا وہ واقع انقلابی تھی؟ اور دوسرا جو میں نے پوچھنا ہے کہ اس 64 سال میں یہاں پہ ہمارے پاس کیا اظہار رائے کی آزادی، اختیارات اور ملکیت یہ ہے یا نہیں؟ حکومت کے حوالے سے ذرا اپنا تعارف پلیز۔ محمد الطاف بٹ میرا نام ہے، جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر اسمبلی کا میں نصاب کا میں امیدوار بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، الیکشن کے لیے ہم نے اپلائی بھی کیا تھا۔ کس حلقے سے؟ حلقہ 5 مظفر آباد، حلقہ 5 ہٹیاں بالا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ نے پہلا کیا سوال پوچھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا 24 اکتوبر 1947 کو جو انقلابی حکومت کا اعلان ہوا تھا کیا واقع انقلابی تھی کہ نہیں؟ انقلابی حکومت کا اعلان ہوا، ضرور انقلابی حکومت تھی۔ جی آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جی جن کی وجہ سے بیس کیمپ جو یہ بنا تھا، یہ بیس کیمپ بنا تھا تاکہ مقبوضہ ریاست کی بھی آزادی ہو، پھر کشمیری جی جو باقی اکائیاں ہیں جی کشمیری اپنا فیصلہ کہیں کر پا صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ جی حکمرانوں کو کاز سے زیادہ اپنی کرسی کی ضرورت پیش نظر رہی، جی اور پیش نظر رہتے رہتے موجودہ وقت یہاں آن پہنچا کہ ایک پی آر او یا ایک سیاسی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی موجودہ وقت میں فریال تارپور اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو تک بات پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میاں صاحب بھی ان ہوئے، جی میں نے میاں صاحب کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر اخبارات میں آتا ہے کہ یہ کام میاں صاحب حتمی فیصلہ میاں صاحب کریں گے۔ اچھی بات ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کی پاور کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے امیر کی، اپنے پریزیڈنٹ کی وہ بات مانے، اطاعت کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر ابھی مکمل ریاست نہیں بنی۔ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے حامی ہیں، صحیح ہے، اور ہمارے آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے اس کو وہ انقلابی حکومت جو بننا چاہیے تھا، جو جذبہ تھا، وہ اس کو پورا نہیں کر پائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو انقلابی حکومت کا اعلان ہوا تھا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ یا معاشرے کا ایک گروہ وہ کسی چیز کا اعلان کرتا ہے، ریاست ہماری 84,471 مربع میل میں یقینی طور کے اوپر میجورٹی تو مسلمانوں کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن کیا جو دیگر مسلمان ہیں اور پھر جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، کیا ان کے ساتھ مشورہ اور کیا کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا اس اعلان سے پہلے؟ مجھے اس بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، جہاں تک مسلمان کشمیر کا تعلق ہے، آج تک تو ایسا کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا جس میں اقلیتوں کے حوالے سے کوئی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں ہمیشہ اقلیتوں کا احترام، ان کے حقوق کا تحفظ ہوا ہے، اور ایک ذاتی کشمیر کلچر بھی ایسا ہے، آج تک کہیں بھی یہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کے سننے کی باتیں آئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انڈین فورسز برسر پیکار ہے، مسلمانوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں کو
पंडितों को, सिखों को, नॉन मुस्लिम को भी बर्बरियत का निशाना इसलिए बनाते हैं ताकि हुर्रियत एक फाइटर तहरीक जो चली थी उस पर ये कदर आ सके। सही है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जो कश्मीर की जो लोकेशन है दुनिया में, एक तरफ है मुसलमान दुनिया जहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, फिर आगे आप जाएँ मगरिब की तरफ तो मराकेश तक और यूरोप के कुछ हिस्से तक मुसलमानों के इलाके हैं, ठीक है। इसके शुमाल की तरफ भी सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं वो भी मुसलमान हैं, ठीक है। इसके आप जाएंगे इसके मशरक़ की तरफ तो चाइना है, चाइनीज़ की भी एक सिविलाइजेशन है, तहजीब है, हज़ारों साल पुरानी, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो है हिंदुस्तान या इंडिया, जिसको मुसलमानों ने पिछले 700-800 साल से डोमिनेट करते रहे और उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर काफ़ी इनपुट डाली, ठीक है। तो वो जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो फ़कत एक हिंदू सिविलाइजेशन नहीं रही, बल्कि उसमें काफ़ी चीज़ें मुसलमानों की इनपुट की वजह से वो एक नई एक चीज़ बनी, ठीक है। तो जब हम इन 3 बड़ी तहजीबों के दरमियान में हैं तो क्या हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ, ठीक है, सारा हम अपना, जिसको हम इंग्लिश में ब्लाइंड फेथ कहते हैं कि अंधा ईमान, उनके साथ ही रखें सारे जो जिसे इंग्लिश में एक और मुहावरा है कि एग्स इन वन बास्केट, कि हम सारे अंडे एक ही थैली में डालें, या फिर हम इन तीनों तहजीबों के दरमियान एक नया जो है रोल अदा करने की कोशिश करें, जहाँ पे हम तीनों के लिए एक सालमियत और एक सालसी का मुकाम पाएँ। जहाँ तक मसला है पाकिस्तान का, जी, पाकिस्तान की हम पे हमेशा नवाज़शात रही हैं जी, और मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तान की हमायत ही करता हूँ। और जहाँ तक रहा खुद मुख्तार जी, एक आज़ाद इलादा तशख़्ख़ुस, सही, वो मौजूदा वक्त में हम एक आलमी ताकत की कठपुतली बन के ही रह जाएंगे। नहीं तो कुछ लोग ये आपसे कहेंगे कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी का कठपुतली है, कई मानों हम पाकिस्तान के कठपुतली नहीं हैं। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहैसियत एक मुल्क वो खुद कठपुतली है। अगर आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी के थे, मतलब शायद आपने सुना होगा नहीं, उन्होंने कुछ पेशन गोइयाँ की थी 47 से पहले। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान तकसीम नहीं हो रहा, ये हिंदुस्तान के मुसलमान तकसीम हो रहे हैं, और जो मुल्क बनेगा पाकिस्तान वो क्योंकि निस्बतन इंडिया के वो छोटा होगा, लिहाजा वो हमेशा कमज़ोर रहेगा और वो हमेशा उसकी मजबूरी होगी कि जो दुनिया के बड़े बड़े पावर्स हैं कि वो उनके साथ कोई ना कोई मुफाहमत या कोई ना कोई सिलसिला अपना चलाए, जो चीज़ हम देख रहे हैं। ये हुकूमतों की